اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 ہجری کے محرم کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کے لیے بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو عرب کے مختلف علاقوں میں متعین کیا، اور ان لوگوں کو عمرہ یا عاملین کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے علاقے میں جاتے تھے، زکوٰۃ، صدقات اور جزیہ وصول کر کے لاتے تھے، جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نجران کی طرف مقرر کیا گیا تھا۔ 9 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان رضی اللہ عنہ کو بنی خزاعہ کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے صدقات وصول کر کے جمع کیے کہ اچانک ان پہ بنی تمیم نے حملہ کر دیا۔ وہ اپنی جان بچا کر کسی طرح مدینہ آ گئے اور انہوں نے سارا ماجرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی تمیم کی سرکوبی کے لیے 50 سواروں کا وفد بھیجا۔ انہوں نے بنی تمیم پر ان کے صحرا میں جا کر حملہ کیا اور پھر ان کے 11 آدمیوں کو، 21 عورتوں اور 30 لڑکوں کو گرفتار کیا اور سب کو قیدی بنا کر مدینہ شریف لے آئے۔ اس واقعے کے بعد بنی تمیم کا ایک وفد مدینہ شریف آیا۔ اس وفد میں ان کے قبیلے کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، ان کا رئیس موجود تھا۔ اپنے ساتھ اس قافلے میں وہ اپنا خطیب، یعنی جو خطاب کرتے تھے لوگوں کو جوش دلانے کے لیے، اس کو اور ایک شاعر کو بھی لے کر آئے۔ یہ لوگ بہت ہی شور مچاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آتے ہیں اور چلانے لگتے ہیں کہ آپ نے ہماری عورتوں اور بچوں کو کس جرم میں قید کیا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس شور مت مچاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے لیے جب مسجد میں تشریف لائیں گے تب بات کرنا، مگر ان لوگوں نے ایک بھی نہ سنی اور شور مچاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لائے تو اس وقت بنی تمیم کے رئیس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گفتگو کریں، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم کسی کی تعریف بیان کر دیں تو وہ بندہ عزت والا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم کسی کی برائی بیان کر دیں تو وہ عیبوں سے بھر جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اور تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کا مقصد کیا ہے یہاں آنے کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے خطیب اور اپنے شاعر کو، جن کو ہم ساتھ لائے ہیں، ان کو ہم آگے پیش کریں اور وہ بیان کریں گے آپ کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں شعر و شاعری کے لیے بھیجا گیا ہوں اور نہ اس طرح کی باتیں سننے کا مجھے حکم ملا ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود اگر تم یہی کرنا چاہتے ہو تو میں سننے کو تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی بنی تمیم نے پہلے اپنے خطیب کو اشارہ کیا۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنے باؤ اجداد کے، قبیلے کے بہت سارے دھواں دار قصے سنائے، پورا خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں انصار کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کو جواب دینے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے اٹھ کر ایسا فصیح اور بلیغ اور مؤثر خطبہ دیا کہ بنی تمیم کے لوگ دنگ رہ گئے، حتیٰ کہ ان کا خطیب بھی ہکا بکا ہو گیا اور شرمندہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی تمیم نے اپنے شاعر کو اٹھایا، اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اشارہ فرمایا، تو انہوں نے ایک ایسی فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا قصیدہ پڑھا کہ بنی تمیم کا شاعر بھی شرمندہ ہو گیا۔ آخر کار بنی تمیم کا سردار کہنے لگا کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے ایسی مدد اور فتح حاصل ہو گئی ہے کہ ہر فضل اور کمال ان پر ختم ہے۔ بلا شبہ ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ بہتر ہے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہترین ہے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اور پھر یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر ان لوگوں کی درخواست میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو رہا فرما دیا اور یہ لوگ اپنے قبیلے کو واپس چلے گئے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل کی ہے، جس کا مطلب ہے بے شک وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہے، اور اگر وہ صبر کرتے
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹے کا مسلمان ہونا بیان کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔